اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ججمنٹ کے متعلق بات کریں گے۔ ویسے تو یہ بہت زیادہ مفصل اور بحث طلب چیز ہے، مگر میں چھوٹے سے ٹائم میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی موٹی موٹی باتیں بتا سکوں۔ پرانے ریکارڈ کے ملاحظہ سے معلوم ہوا تھا کہ بہت سال پہلے صرف 2 لفظوں کے آرڈر کے ذریعے یا 2 سطر کے آرڈر کے ذریعے مقدمہ خارج یا ڈگری کیا جاتا تھا، مگر آہستہ آہستہ عدالتوں کے احکامات کے عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو ریزنز عدالتوں کو لکھنے پڑتے ہیں۔ اچھی ججمنٹ صرف ایکسپیرینس کے ساتھ لکھنی آتی ہے۔ ججمنٹ کا مفصل یا زیادہ ضرورت سے زیادہ تفصیلات اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی اچھی پریکٹس کے لیے کریٹیو رائٹنگ، یا آپ نے کبھی آپ کے اسکول کالجز میں سمری یا پریسی رائٹنگ ہوتی تھی، اس کو پریکٹس کریں تو اس سے آپ کی رائٹنگ سکل بہتر ہوگی۔ کم الفاظ میں آپ کو ایک اپنی خیال کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی کبھی فیصلہ لکھیں تو سول عدالتوں کو انہوں نے ایشوز اگر فریم کیے ہوتے ہیں تو ہر ایشو پر ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ڈسکس نہیں کرتے تو نہ صرف وہ ضابطۂ دیوانی کے آرڈر 20 رول 5 کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اغلباً امکان یہ ہوتا ہے کہ اس کو عدالت اپیل یا عدالت نگرانی اس کو واپس کر دے، آپ کو ریمانڈ کر دے کہ آپ نے پوری تفصیلات نہیں لکھی، ہر ایشو کو ڈسکس نہیں کیا۔ اس کا فارمیٹ بہت آسان ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ ایک تو عدالت کا نام، یعنی جج صاحب کا نام اور ڈیزگنیشن اوپر لکھنا بہت ضروری ہے، جس جگہ پہ پوسٹڈ ہے اس کا لکھنا ضروری ہے۔ پھر مقدمے کا نمبر اور فریقین کے نام۔ اگر بہت زیادہ فریقین ہیں تو سب کے نام لکھنے کوئی ضروری نہیں ہے، اینڈ ادرس کر کے ہم اس کو لکھ دیتے ہوتے ہیں۔ پھر ڈیٹ آف ججمنٹ لکھتے ہوتے ہیں، ڈیٹ آف آرگومنٹس لکھیں تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وکلاء صاحبان کے نام، کہ مدعی کے لیے کون وکیل صاحب پیش ہوئے تھے، مدعا کے لیے کون وکیل صاحب پیش ہوئے تھے۔ پھر جب آپ ججمنٹ شروع کرتے ہیں تو اس میں پہلے دعوے کی تفصیل لکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ دائر ہوا تھا۔ بہت زیادہ غیر ضروری چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کرکس لکھیں۔ پھر اس کے بعد جب مدعا کو آپ نے بلایا تو مدعا نے اپنی جواب دعویٰ اگر داخل کیا تو اس نے مینلی کیا کہا، مین کنٹینشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ریپلیکیشن دائر ہوئی ہے یا بیٹر اسٹیٹمنٹ دائر ہوئی ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھیں۔ اس کے بعد آپ ایشوز جو ہوتے ہیں یا تنقیحات جو آپ نے وضع کی ہوتی ہیں ان کو لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ برڈن آف پروف یہ اس کے ساتھ ضرور لکھتے ہیں کہ یہ اس کا بار کس پہ تھا، مدعی پہ تھا ثابت کرنے کا یا مدعا پہ تھا، اور اس کے مطابق آپ کی فائنڈنگ۔ پھر فائنڈنگ ایشو وائز دیں تو یہ زیادہ ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایشوز کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ نے اکٹھا ڈسکس کر لیا تو اس کے بعد اس ایشو کو علیحدہ ڈیسائیڈ بھی کرنا ہے، یا مدعی کے حق میں یا مدعا کے حق میں اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ بہت ضروری ہے، وہ آپ ضرور کریں۔ اور جب یہ ساری ڈسکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فیصلہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، اور اگر آپ نے کاسٹ لگانی ہے تو پھر اس کاسٹ لگانے کے ریزن لکھیں کہ یہ اس وجہ سے میں نے یہ مقدمہ بما خرچہ خارج کیا یا ڈگری کیا یا جو بھی کیا، جو بھی آپ کا میرٹ کے مطابق آپ کو خیال ہو کہ یہ بنتا ہے۔ ہمیشہ مد نظر میرٹ آف دا کیس اور قانون کی
تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھیں جن سے آپ بخوبی واقفیت رکھتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں کوئی آپ کا کویسچن ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وجیہ الدین۔